جی جناب، خلاصۃ النحو الدرس الرابع، یعنی چوتھا سبق، یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب غیر مفید ہے۔ اس کے اندر آج ہم جو مذکر اور مؤنث کا بیان پڑھیں گے، مذکر اور مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی تمرین نمبر 1 جو ہم حل کرتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث کس سے بولتے ہیں۔ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں۔ تانیث کی کتنی اور کون کون سی علامتیں ہیں جناب؟ تانیث کی علامات جو ہیں، جو کہ خلاصۃ النحو کے اندر 3 ہیں، نحو میر کے اندر 4 ہیں۔ بہرحال تانیث کی 3 علامتیں ہیں: گولتا، الف مکسورہ اور الف ممدودہ۔ سوال یہ ہوتا ہے الف مکسورہ کسے بولتے ہیں اور الف ممدودہ کسے بولتے ہیں؟ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ بولتے ہیں، اور جس الف کے بعد حمزہ اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ مونث حقیقی اور مونث لفظی کسے کہتے ہیں؟ جس مونث کے مقابل نر جاندار ہو اسے مونث حقیقی کہیں گے، اور جس مونث کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مونث لفظی کہتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 آپ حل کریں گے اور تمرین نمبر 3 ہم حل کریں گے۔ اس میں اگر نحوی ترکیب ہوگی تو وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ، اگر فعل کی تعلیل ہوگی تو وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ القرآن تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو آپ کہیں گے مذکر ہے۔ اسامۃ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، مذکر ہے۔ شمسن سورج یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ بیتن گھر مذکر ہے۔ ولدن لڑکا، اس کا معنی ہوتا ہے کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں زینب ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ہے، ہم بولیں گے مؤنث ہے۔ دارن گھر مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ کمنٹ میں بتائیں، ٹھیک ہے، کمنٹ میں بتائیں گے آپ کہ دارن مذکر ہے یا مؤنث۔ ماں اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہے نارن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگ، مؤنث ہے۔ خلیفتن اس کا مطلب نائب امیر، مذکر ہے۔ رجل مرد مذکر ہے۔ شاۃ البکری یہ مؤنث ہے۔ اس کا با ہے کہ درجے ذیل اسما میں سے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کیجیے۔ جلدی جلدی دیکھیں۔ ناقۃ مطلب ہوتا ہے اونٹنی، ناقۃ اللہ ماقبل سبق میں آیا تھا، اللہ کی اونٹنی، اور مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار جمل موجود ہے۔ ابل بھی بولتے ہیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کے کیف خلقت، اونٹ کے خلقت، اونٹ کے بقراتن، اس کا مطلب ہے قرآن کریم کی سے بڑا مبارکہ ہے بقرہ، اس کے اندر ایک گائے کا قصہ ہے، اسی سے بقرہ تو مونث حقیقی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں جاندار موجود ہے۔ دارن گھر مونث لفظی ہے۔ مرجعن دودھ پلانے والی، یہ ظاہر سی بات ہے، صرف مرجعن دودھ پلانے والی، تو یہ مونث حقیقی ہے، مونث حقیقی ہے۔ جی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ امراتن معنی کیا ہوتا ہے؟ عورت، مونث حقیقی ہے۔ مرعن اس کے مقابلے میں جاندار یعنی مرد موجود ہے۔ عین آنکھ مونث لفظی ہے۔ ابنتن کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، مونث حقیقی ہے کیونکہ ابن اس کے مقابلے میں موجود ہے۔ ہندن ہندا عورت کا نام ہے، مونث حقیقی ہے۔ اس کے بعد ہے لغتن زبان بولی، مونث لفظی ہے۔ اس کے بعد ہے فاطمۃ صاحبزادی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام، حسن حسین کی امی جان کا نام فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ مونث حقیقی ہے۔ صغرا صغرا چھوٹی عورت، مونث حقیقی ہے۔ حائدن حیضہ مخصوص ایام آتے ہیں اور عورتوں کے درمیان میں مخصوص عمر کے اندر مخصوص دنوں میں اس کے جو یہ مخصوص ایام ہوتے ہیں تو اسے حائضن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مونث حقیقی، کیونکہ ابھی ہم فقہ نہیں پڑھا رہے، اگر فقہ پڑھاتے تو پھر ہم بتاتے آپ کو صحیح طریقے سے سمجھاتے، یہاں پہ ہم صرف مختصر اجرا کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے خمر مطلب ہوتا ہے شراب، مونس لفظی ہے. اتان گدی، اس کے مقابلے میں گدھا موجود ہے. حمار تو مونس حقیقی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، کمنٹ دیں، شیئر کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. مختصر جو ہے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں آپ کے ساتھ.